अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछले सबक में हमने सूरह यासीन की आयत नंबर 28 से 32 तक पढ़ा था। अब उससे आगे आयत नंबर 33 से 37 तक पढ़ेंगे। जिस तरह पिछली वीडियोस में आप देखते आ रहे हैं कि हम हर सबक को 3-3 बार पढ़ते हैं, आज भी उसी तरह पहले रवानगी के साथ पढ़ेंगे, फिर हिज्जे और कवायद समझते हुए और आखिर में एक बार फिर रवानगी के साथ पढ़ेंगे ताकि सबक अच्छी तरह याद हो जाए। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैतह अहयैनाहा व अखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु यअकुलून वजअलना फीहा जन्नात मिन नखील वअعناب वफज्जरना फीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयतुल लहुमुल लैल नस्लखु मिन्हुन नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून। आइए अब हिज्जे और कवायद को समझते हुए पढ़ते हैं। वाव ज़बर व, हमजा खड़ा ज़बर आ, व आ, या ज़बर या, व आ या, ता लाम दो पेश तुल, व आयतुल। यहाँ पे तनवीन के बाद हुर्फ़ इदगाम में से लाम मौजूद है, इसलिए यहाँ बगैर गुन्ना के इदगाम करके पढ़ेंगे और ये इदगाम ताम कहलाएगा। लाम ज़बर ला, हा पेश हु, व आयतुल लहु, मीम लाम पेश मुल, व आयतुल लहुमुल, ज़हरा ज़बर अर, ज़ाद लाम पेश ज़ुल, व आयतुल लहुमुल अर्दुल, मीम या ज़बर मई, ता ज़बर ता, मई ता, ता पेश तू। जब गोल ता पर आयत करना होता है तो उस ता को हा साकिन से बदल दिया जाता है, तो इस तरह यहाँ पर हिज्जे होगा ता हा ज़बर तह। पूरी आयत पढ़ते हैं। व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैतह, हमजा हा ज़बर अह, या ज़बर यई, अह यई, नून अलिफ ज़बर ना, अहयैना, हा अलिफ ज़बर हा, अहयैनाहा, वाव ज़बर व, हमजा खा ज़बर अख, व अख, रा जीम ज़बर रज, नून अलिफ ज़बर ना, व अखरजना। यहाँ जीम के ऊपर जज्म है और जीम हुरूफ कलकला में से है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कलकला करके पढ़ेंगे। मीम नून ज़ेर मिन, हा अलिफ ज़बर हा, मिन हा, हा बा ज़बर हब, बा दो ज़बर बन, हब्बन, फा ज़बर फा, मीम नून ज़ेर मिन, हब्बन फमिन। यहाँ पर तनवीन के बाद हुर्फ़ इख्फ़ा में से फा मौजूद है, इसलिए यहाँ पे तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। हा पेश हु, फमिन हु, यहाँ पे नून साकिन के बाद हुर्फ़ हल्की में से हा आ रहा है, तो ये इजहार का कायदा बनेगा, इसलिए नून साकिन की आवाज़ को साफ जाहिर करके पढ़ेंगे, इसकी आवाज़ को नाक में नहीं छुपाएंगे। या हमजा ज़बर या, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं या के बाद ये अलिफ नहीं है, इसको या कुलून नहीं पढ़ना है, ये हमजा है क्योंकि उसके ऊपर जज्म है। अलिफ जो होता है वो हमेशा खाली होता है। या हमजा ज़बर या, काफ पेश कु, लाम वाव पेश लू, या कुलू, नून ज़बर ना। अगर आयत करना है तो नून के ऊपर ज़बर है, इसलिए उसको साकिन बना देंगे, या कुलून। वाव ज़बर व, जीम ज़बर जा, आइन लाम ज़बर अल, वजअल, नून अलिफ ज़बर ना, वजअलना, फा या ज़ेर फी, हा अलिफ ज़बर हा, फी हा, जीम नून ज़बर जन, नून खड़ा ज़बर ना, जन्ना, नून के ऊपर तशदीद है तो नून मुशद्दद में गुन्ना हुआ करता है, इसलिए यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ेंगे और खड़ा ज़बर को थोड़ा सा
کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ تا میم دو زیر تم، یہاں تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے میم آیا ہے تو یہ ادغام ناقص کا قاعدہ بن رہا ہے، اس لیے یہاں غنہ کرتے ہوئے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، نون زبر نہ، من نہ، یہاں پر واو زبر و، جیم زبر جا، وجا، عین لام زبر عل، وجعل، نون الف زبر نا، وجعلنا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، یہاں پر بھی یا مدہ الف مدہ دونوں کو تھوڑا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جنہ، یہاں پہ نون کے اوپر تشدید ہے تو نون مشدد میں غنہ ہوا کرتا ہے، اس لیے یہاں غنہ بھی کریں گے، اور کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا میم دو زیر تم، یہاں پہ تنوین کے بعد حرف ادغام یا واو میم نون میں سے میم موجود ہے تو یہاں ادغام ناقص کا قاعدہ بنے گا، اس لیے غنہ کرتے ہوئے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، نون زبر نہ، من، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا واو میم نون حرف ادغام میں سے نون موجود ہے تو یہاں پر بھی ادغام ناقص کا قاعدہ بنے گا، اس لیے یہاں پر غنہ کرتے ہوئے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ خا یا زیر خی، من نخی، لام واو دو زیر لن، یہاں پر بھی ادغام ناقص کا قاعدہ ہے، اس لیے یہاں بھی غنہ کرتے ہوئے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ واو زبر و، حمزہ عین زبر آ، و آ، نون الف زبر نا، و آنا، با واو دو زیر بن، یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف ادغام یا واو میم نون میں سے واو موجود ہے تو یہ بھی ادغام ناقص کا قاعدہ بنے گا، یہاں پر بھی غنہ کرتے ہوئے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ واو زبر وا، فا جیم زبر فج، و فج، جیم و زبر جر، نون الف زبر نا، وفجرنا، یہاں پہ را ساکن سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے تو اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے۔ فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، یا مدہ اور الف مدہ دونوں کو تھوڑا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم زیر می، نون لام زبر نل، منل، عین پیش عو، یا واو پیش یو، من العیو، نون زیر نی، زیر پر آیت کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے تو اس طرح پڑھیں گے من العیون۔ لام زیر لی، یا حمزہ زبر یا، حمزہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کاف پیش کو، لیا کو، لام واو پیش لو، لیا کلو، میم نون زیر من، لیا کلو من، سا زبر سا، میم زبر ما، سما، یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے فا موجود ہے تو یہاں نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ را زیر ری، سمری، ہا کھڑی زیر ہی، من سمری ہی، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، عین زبر ع، میم زیر می، عمی، لام تا زبر لت، ہا پیش ہو، وما عملت ہو، حمزہ یا زبر ای، دال یا زیر دی، ای دی، ای کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ حروف لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے۔ دال یا زیر دی کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ کا قاعدہ بن رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ ہا میم زیر ہم، ایدیہم، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، لام الف زبر لا، افلا، یا شین زبر یش، کاف پیش کو، یشکو، را واو پیش رو، یشکرو، نون زبر نہ، زبر پر آیت کریں گے تو نون کو ساکن بنا دیں گے۔ افلا یشکرون، سین با پیش صب، یہاں با کے اوپر جزم ہے اور با حرف قلقلہ میں سے ہے اس لیے یہاں پہ قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ صب، ہا کھڑا زبر ہا، صبح، نون لام زبر نل، لام زبر لا، سبحان اللہ، ذال یا زر ذی، سبحان الذی، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف لام زبر قل، خلقل، حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا،
ازوا جیم زبر جا ازواج کاف لام پیش کل لام زبر لا کل ہا الف زبر ہا کلہا میم میم زیر میم میم الف زبر ما میم ما یہاں پہ میم مشدد ہے تو اس پہ غنہ کر کے پڑھیں گے اور الف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. تا میم پیش تم با زیر بھی یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ بن رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد با موجود ہے اس لیے نون کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. تم بھی تا لام پیش تل حمزہ را زبر ار ضاد پیش ذو مما تنبت الارض واو زبر و میم نون زیر من ومن حمزہ نون زبر ان فا پیش فو انف یہاں پہ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے آ گیا ہے اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. سین زیر سی ہا میم زیر ہم انفسہم واو زبر و میم میم زیر میم و میم میم الف زبر ما و میم ما یہاں پہ میم مشدد میں غنہ کریں گے اور الف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. لام الف زبر لا یا عین زبر یا لا یا لام زبر لا میم واو پیش مو نون زبر نا یہاں زبر پر آیت کریں گے تو نون کو ساکن بنا دیں گے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ واو زبر و حمزہ کھڑا زبر آ و آ یا زبر یا و آ یا تا لام دو پیش تل و آیت یہاں بھی تنوین کے بعد حرف ادغام میں سے لام ہے تو یہاں پہ ادغام تام کا قاعدہ بن رہا ہے اس لیے بغیر گنہ کیے ادغام کر کے پڑھیں گے. لام زبر لا ہا پیش ہو و آیت لہو میم لام پیش مل لام یا زبر لئی لام پیش لو یہاں پہ اگر آیت کریں گے تو اس لام کو ساکن بنا دیں گے اس طرح پڑھیں گے وآیت لہم اللیل نون سین زبر نس لام زبر لا خا پیش خو میم نون زیر من ہا نون پیش ہن من ہن یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا موجود ہے اس لیے یہاں پہ اظہار کا قاعدہ بنے گا. نون ساکن کی آواز کو صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے ناک میں چھپا کر نہیں پڑھیں گے. نون زبر نا ہا الف زبر ہا را زبر را من ہن ہا را یہاں نون کے اوپر تشدید ہے تو نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے اس لیے یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. فا زبر فا حمزہ زیر ای فئی ذال الف زبر ذا فإذا ہا میم پیش ہم فإذا ہم یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ بنے گا اس لیے یہاں پہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. فإذا ہم میم وا پیش مض لام زیر لی مض لی میم واو پیش مو نون زبرنا اگر نون پہ آیت کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ساکن بنا دیں گے. اب اس طرح پڑھیں گے فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اخیر میں ایک بار پھر سے روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. آج کے لیے اتنا ہی، بقیہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.